سب سے پہلے میں جو بھی یہاں کی انتظامیہ اس تمام انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے بندہ یقین ناچیز کو یہاں پر دعوت دی اور میں آیا. تو ایک مجھے دوستوں نے کہا کہ آپ وہاں پر درود پاک کے حوالے سے کچھ بیان کیجیے. حالانکہ میں جانتا ہوں کہ آپ سب لوگ لکھنے والے، لکھانے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے لوگ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اس بندے کو اللہ تعالیٰ صدیقین میں شامل کر لیتا ہے، اور جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے پر ہی قائم رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مکذبین میں لکھ دیتا ہے. بات صاحب تو میں صرف ایک بات درس کروں گا کہ جو بھی لکھیں حق لکھیں اور سچ لکھیں، اسی میں برکت ہے اور اسی میں رحمت ہے، اسی میں عزت ہے اور اسی میں نعمت ہے. تو میرا چونکہ تعلق تصوف کی دنیا سے، میری جتنی بھی 20-25 کتابیں ہیں وہ سب تصوف کا کرکس ہیں. تو یہ جو آیے کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ہم جب اس محفل میں آئے ہیں تو ہمیں کچھ لے کر جانا چاہیے. تو میں صرف ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کروں گا. میں نے جو آیت پڑھی اس میں بھی درود پاک پڑھنے کا حکم ہے کہ درود شریف کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں جو ان سے. کیوں؟ آپ نماز پڑھتے ہیں مگر اللہ نماز نہیں پڑھتا، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں مگر اللہ زکوٰۃ نہیں دیتا، آپ حج کرتے ہیں مگر اللہ حج نہیں کرتا، آپ روزہ رکھتے ہیں مگر اللہ روزہ نہیں رکھتا. لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے یا ایک ایسی چیز ہے کہ وہ آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج رہے ہیں اور اللہ بھی نبی کریم صلی اللہ یعنی اللہ آپ کے ساتھ اس میں شامل ہے درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھیجنے کی. تو میں نے آیت کریمہ بھی آپ کے سامنے جو بیان کی وہ میں نے درود پاک کے حوالے سے بیان کی، اور ایک حدیث جو مختصر سی میں آپ کو اس کی معنی سمجھانے کی کوشش کروں گا 5-6 منٹ کے اندر. وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث کافی لمبی ہے، اس کا متن جو ہے میں اس کے درمیان میں سے صرف جو ایک جملہ ہے وقت کو دیکھتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من عبد یصلی علیہ الا بلغنی صوتہ حیث کان. کوئی بندہ کہیں مجھ پر درود پڑھے اس کی آواز میں خود سنتا ہوں. ابن قیم جوزی نے بھی اپنی کتاب جلاء الافہام کے اندر اس حدیث کو روایت کیا طبرانی شریف کے حوالے سے، جس کے راوی حضرت ابو درداء ہیں کہ حضور نے فرمایا لیس من عبد یصلی علیہ الا بلغنی صوتہ حیث کان. کوئی بندہ کہیں مجھ پر درود پڑھے اس کی آواز میں خود سنتا ہوں، اس کی آواز میں خود سنتا ہوں. تو میں اس کے ضمن میں تاکہ ہم جب اس محفل کے اندر آئیں گے تو کوئی اچھی چیز کو لے کے جائیں اور اپنی آخرت یا اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کر سکیں. میں آپ کو یہ جو حدیث ہے اس کی صداقت میں آپ کو اپنا ایک ذاتی واقعہ سناتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ کہیں درود پڑھے اس کی آواز میں سنتا ہوں. 17 دسمبر 2006 کی رات ہے، 17 دسمبر 2006 کی رات ہے. تقریباً 17 سال ہو گئے اس بات کو گزرے، پھر 17-18 سال ہوئے. 17 دسمبر 2006 کی بات ہے. میں رات کو کہیں دعوت پر گیا ہوا تھا کسی اپنے دوستوں کے ہاں.
تو میں وہاں سے واپس آیا تو رات کے 1-1:30 بج رہے تھے، رات کا 1-1:30 بج رہا تھا۔ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میں صرف اتنا بتاؤں گا 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کی صداقت کے اوپر کوئی یقین کرے کہ نہ کرے وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ 17 دسمبر کی رات میں رات کو اس دعوت سے یا اس محفل سے مجھے آتے ہوئے 1-1:30 بج گیا۔ میں نے آگے گھڑی دیکھی تو 1:30 بج رہا تھا تقریباً۔ اچھا میں نے ابھی تک عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی تو تھکا ہوا بہت زیادہ تھا، تو سوچا کہ پہلے عشاء کی نماز پڑھ لوں، دل و دماغ نے کہا، مگر نفس نے کہا کہ نہیں تھوڑا سا جسم تھکا ہوا ہے آرام کر لو، پہلے تھوڑا سا آرام کر لو پھر اٹھ کر نماز پڑھ لینا۔ پھر سوچا کہ نہیں یہ نہ ہو کہ آنکھ ہی نہ کھولے اور عشاء کی نماز ہی قضا ہو جائے، نماز ہی نہ پڑھ سکوں۔ پھر سوچا کہ نہیں پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ پھر دل میں خیال آیا کہ نہیں جسم بہت تھکاوٹ بہت زیادہ تھی تو تھوڑی دیر آرام کر لو پھر اٹھ کر نماز پڑھ لینا۔ یہ سوچتے اسی کشمکش میں میں لیٹ گیا، اور رات کا ٹائم کیا تھا میں نے بھی آپ کو بتایا 1:30 بج رہا تھا، 17 دسمبر 2006۔ اب میں نے کیا کیا کہ میں لیٹ گیا، اور لیٹتے ساتھ میری آنکھ لگ گئی، لیٹتے ساتھ میری آنکھ لگ گئی، اور مجھے جیسی میری آنکھ لگی مجھے خواب میں تاجدار دو جہاں شاہ سوار لامکان مالک زمین و آسمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ الحمدللہ بے شمار مرتبہ میرے پیر و مرشد کا صدقہ طفیل عالم یمنی فاضل روزئی عاشق غوث الورا فنا فی المصطفیٰ حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی مدینہ رحمۃ اللہ علیہ یا حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فیض مبارک سے کئی مرتبہ آپ سرکار نے یہ شرف عطا فرمایا۔ مگر میں اس حدیث کی تفسیر یا شرح کے اندر میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ 1:30 بجے جیسے ہی میری آنکھ لگی کہ اچھا عشاء کی نماز پڑھتا ہوں نہیں پڑھتا ہوں نہیں، آنکھ لگی تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے موجود ہے، اور حضور کا چہرہ مبارک جو ہے وہ بالکل اس جگہ کے اوپر ہے، اس جگہ کے اوپر 1 فٹ کے فاصلے کے اوپر ہے، اور حضور مجھے یہ اپنی شہادت کی انگلی اپنی مونچھیں مبارک جو مونچھیں اپنی مونچھوں کے اوپر اپنی شہادت کی انگلی پھیرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ میری مونچھوں کی مقدار اور تعداد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا فرما رہے ہیں کہ یہ میری مونچھوں کی مقدار اور تعداد ہے، حضور فرما رہے ہیں۔ اچھا میں نے حضور کا چہرہ مبارک زندگی میں پہلی مرتبہ اتنے قریب سے دیکھا، اتنے قریب سے، اور پھر خواب یہ تھا کہ آپ کی شہادت کی انگلی آپ ایسے اپنے چہرے انور کے اوپر شہادت کی انگلی اپنی مونچھوں کے اوپر پھیر رہے ہیں، اور مجھے فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہے میری مونچھوں کی مقدار اور تعداد، اور ایک دم میری آنکھ کھل گئی۔ 1:30-2 کا ٹائم تھا، ایک دم میری آنکھ کھل گئی۔ میں گھبرا گیا، میں سوچ میں پڑ گیا کہ اتنی مرتبہ آپ سرکار نے کرم فرمایا، احسان فرمایا، مگر یہ خواب کیا تھا کہ حضور نے مجھے اپنی مونچھیں مبارک کیوں دکھائی حضور نے مجھے اپنی، اور مجھے پھر یہ جملہ فرمایا کہ یہ دیکھو یہ میری مونچھوں کی مقدار اور تعداد ہے۔ تو میں یہ الفاظ یہ جملہ جب بھی بولتا ہوں، اور میں نے کتاب میں بھی لکھا تو میں نے ایسے ہی لکھا کیونکہ حضور کی زبان مبارک کے الفاظ مبارک کو میں تبدیل نہیں کر سکتا تھا۔ خیر صبح ہوئی، میں ساری رات سوچتا رہا کہ یہ حضور نے مجھے کیا منظر دکھایا۔ صبح ہوئی تو میرے دوست ہیں جو سبزہ میں رہتی ہیں، طارق ان کا نام ہے، طارق صاحب، بہت تہجد گزار نیک آدمی، ساری رات بیٹھ کر درود پاک پڑھتی ہیں۔ صبح وہ آ گئے۔ اچھا میں نے ابھی اپنے اس خواب کا کسی سے بھی ذکر نہیں کیا،
ایون اپنی اہلیہ، اپنے بچوں سے، اپنے گھر میں مریدین سے، کسی سے بھی میں نے ذکر نہیں کیا خان کا آستانے کے اوپر۔ اور میں حیران ہوں اور سوچ میں ہوں، صبح جب میں اٹھا ہوں ابھی میں نے کسی کو اس خواب کا بتایا ہی نہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو میں حیران ہوں کہ حضور نے مجھے اپنی مونچھیں مبارک دیکھنے کے لیے کیوں فرمایا، اور حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ یہ دیکھو یہ میری مونچھوں کی مقدار اور تعداد ہے، اور ایسے آپ شہادت کی انگلی پھیر رہے ہیں۔ اچھا، اتنے میں مجھے باہر سے کسی نے آگے کہا کہ آپ سے طارق صاحب ملنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ میرے دوست اندر میں نے کہا بلا لو، میری لائبریری میں بلا لو۔ میں اس وقت لائبریری میں تھا، وہ میری لائبریری میں آ گئے، تو آتے ساتھ بیٹھ کر تو انہوں نے مجھے ایک بات کی کہ حضور میں نے آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا طارق صاحب بتائیں، میں نے آپ کو حدیث بتائی نا، تو کہنے لگے حضور مجھے یہ بتائیے کہ آج رات نا میرے دل میں ایک بات آئی، تو میں نے سوچا کہ میں صبح آپ کے پاس جاؤں گا تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ ہم اور چیزوں میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں، مگر مجھے بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مونچھوں کی مقدار ہے یا تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ تو میں یہ صبح آپ کے پاس جاؤں گا اور میں آپ سے اس کا سوال کروں گا کہ مجھے بتائیں کہ حضور کی مونچھوں کی مقدار اور تعداد کتنی ہے۔ آپ یقین جانیں جس وقت طارق صاحب نے مجھ سے یہ بات کی تو میرے زارو کتاب آنسو جائے۔ اب ان کو تو نہیں معلوم، مجھے کہنے لگے حضور میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ آپ ایک دم زارو کتاب ہونا شروع ہو گئے۔ میں نے طارق صاحب سے ایک بات پوچھی، میں نے کہا طارق صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو خیال ہے کہ میں صبح آپ کے پاس جاؤں گا اور آپ سے یہ پوچھوں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مونچھوں کی مقدار اور تعداد کیا تھی، یہ خیال آپ کے دل میں کس وقت آیا تھا؟ تو طارق صاحب مجھے کہنے لگے حضور اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو یہ رات کے ایگزیکٹ 1:30 بجے کا ٹائم تھا، میں اپنے گھر کی چھت کے اوپر بیٹھا مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے درود پاک پڑھ رہا تھا، مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے درود پاک پڑھ رہا تھا رات کے 1:30 بجے، اور ابھی ان کو نہیں پتا کہ میں نے رات کو کیا خواب دیکھا ہے۔ کہنے لگے تو رات 1:30 بجے اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ کر مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے درود پاک پڑھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ صبح میں آپ کے پاس جاؤں گا اور آپ سے پوچھوں گا کہ مجھے بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مونچھوں کی مقدار اور تعداد کیا تھی۔ رات 1:30 بجے وہ سبزہ بازار میں یہ بات سوچ رہے تھے، جبکہ ان کو میں نے اپنا یہ خواب نہیں بتایا، اور رات 1:30 بجے جوہر ٹاؤن کے اندر بندہ ناچیز کی آنکھ لگ گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے تشریف لائے اور مجھے فرمایا کہ یہ دیکھو میری مونچھوں کی مقدار غور سے، جیسے کسی کو خاص اس طرف اس کی توجہ دلاتی، یہ دیکھو میرے مونچھوں کی مقدار اور تعداد یہ ہے۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صبح جب وہ بندہ سبزہ بازار سے آئے گا اور تم سے یہ پوچھے گا کہ میری مونچھوں کی مقدار اور تعداد کیا ہے، تو تم بخاری شریف کھولو گے، مسلم شریف کھولو گے، سنن ابو داؤد کھولو گے، نسائی کھولو گے، ترمذی کھولو گے، موطا کھولو گے، مسند امام احمد بن حنبل جو بھی کھولو گے، اور تم ان کتابوں کو جو کھولو گے میرے چہرے کو دیکھ کر اس کو بتا دینا کہ میری مونچھوں کی تعداد اور مقدار ہوئی۔ کہنے کا مقصد یہ کہ وہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ اس کی صداقت کے اوپر کتنی بڑی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے یہ علیحدہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، کوئی بندہ کہیں مجھ پر درود پڑھے اس کی آواز میں خود سنتا ہوں، کہیں یہ ضروری نہیں کہ مدینہ منورہ میں یا بغداد کے اندر، جہاں مرضی لاہور میں آپ درود شریف پڑھیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت مبارک محفل ہے، تو میری جو نصیحت ہے، چونکہ میں نے ساری زندگی تصوف کی دنیا میں گزاری اور میری جتنی کتابیں ہیں وہ تصوف کے اوپر ہی ہیں،
تو لوگوں کے درس قرآن بھی آج کئی سالوں سے بلا نگہ چل رہا ہے، درس حدیث بھی چل رہا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہاں سے جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس دنیا کا اصل اور کرکس ہے ہر چیز کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لے کے جائیں، اور یہ وہ واحد عمل ہے جو اللہ تعالیٰ خود بھی ہمارے ساتھ اس کے اندر شامل ہے۔ اس لیے یہ مت سمجھیں کہ جو آپ درود پڑھتے ہیں یا جو حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی تمام امت کے اعمال، وہ اچھے اعمال ہیں یا گندے اعمال ہیں، اپنی امت کے تمام اعمال رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں دل میں 2 مرتبہ پیش کیے جاتے ہیں۔ حضور اپنی امت کو ان کی نشانیوں سے بھی پہچانتے ہیں اور ان کے اعمال سے بھی پہچانتے ہیں کس کے کون سے اعمال ہیں۔ اس لیے یہ مت سمجھیں کہ جو چیز آپ کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں وہ کوئی دیکھ نہیں رہا، وہ کوئی دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ اس حدیث میں تو حضور نے فرما دیا کہ کوئی بندہ کہیں مجھ پر درود پڑے اس کی آواز میں خود سنتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔